بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ گزرے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت 4 کو عطا فرمائی ہے، فقہ حنفی، شافعی، مالکی۔ ان چاروں فقہوں میں کہیں اس دن کے منانے کے کوئی مسائل تو ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کی، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کرتا ہے کھیتی اور نسلوں کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت، تو اس کو تکبر نے گھیر لیا، بالاثم، گناہ پر، فحسبہ جہنم، پس اس کے لیے کافی ہے جہنم، ولبئس المہاد، اور البتہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 اور 6 ہیں۔ پچھلی آیت میں منافق کا ہی ذکر تھا کہ منافقین گفتگو اس انداز سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جب ہوں تو یہ اپنی تمام وفاداریاں قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ الد الخصام ہے۔ اللہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے نہیں ہیں، یہ سخت جھگڑالو ہیں۔ اور حالت ان کی کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پلٹتے ہیں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، ایک ہی کام کہ کسی طریقے سے فساد برپا کریں، بس کہیں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، آپس میں لوگوں کے اندر بد اعتمادی پیدا کرنا، فساد برپا کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ان سے جب کہا جاتا ہے اور بھائی زمین میں فساد کیوں برپا کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں جی ہم سے بڑا مصلح کون ہو سکتا ہے، ہم ہی تو ہیں۔ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فساد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، شرک کرنا اور کفر کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کفر اور شرک یہ سب سے بڑا فساد ہے، باقی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ فساد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی فساد ہے کہ اہل ایمان کے خلاف بات کی جائے، اہل ایمان کو ایک دوسرے سے بدظن کیا جائے، بد اعتمادی پھیلائی جائے، یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ اور یہاں میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر آج کے کسی مسلمان سے دوسرے مسلمان کو
بدزن کرنا یہ فساد ہے، تو پھر وہ مسلمان، وہ مومن، وہ ہستیاں جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی ہے، ان کے خلاف اگر کسی کو بدزن کیا جائے، بد اعتمادی پھیلائے جائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، اس سے بڑا فسادی کوئی ہے؟ اس سے بڑا فساد کیا ہو سکتا ہے؟ آج آپ مجھے بتائیں، ویسے ہم تو بس سننی ہے نا جی، کچھ پتہ نہیں، بس سن ہے ہر وقت۔ آج اس مسجد میں اگر کوئی شخص شراب کی بوتل لے آئے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، گریبان میں جھانک کر، جتنے بھی کمزور ہیں، گئے گزرے مسلمان ہیں، ہم اس شخص کو چھوڑیں گے؟ ہاں، وہ بولے بھائی ممکن ہے؟ تو پھر میرا اگلا سوال ہے، وہ بدبخت جو کہتے ہیں کہ ایک شخص شام سے آتا ہے یزید اور بیت اللہ شریف میں شراب پیتا ہے، اور ان کے پاس یزید کے دور میں کون لوگ ہیں؟ یا صحابہ ہیں اور یا تابعین ہے، تیسرا تو کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ یا تابعین ہے۔ کیا ان کا ایمان اتنا بھی نہیں تھا؟ میرے اور آپ کے ایمان سے بھی ان کے ایمان کمزور تھے۔ کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا اس بات؟ کس انداز سے کہ دیکھو جی ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وہ آرام سے بس صرف اپنا اللہ اللہ کرتے رہے، یہ ممکن ہے؟ یہ فساد ہے۔ یہ کیا ہے؟ فساد ہے کہ ان قدسی صفات ہستیوں سے امت کو بدزن کرتے، ایک مستقل فرقہ ہے، کام ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام سے کیا کرو؟ بدزن کرو۔ عجیب و غریب فرقہ ہے پوری دنیا میں۔ میں اگر کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں تو میں کیا کروں گا؟ اپنے اکابر کے، ان کی سیرت بیان کروں گا، ان کی اچھائیاں اور خوبیاں بیان کروں گا۔ اور ایک ایسے بدبخت ہیں، بدطینت ہیں، اندر باہر کالے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ شروع ہی تبرہ سے اور اختتام بھی تبرہ پر۔ عجیب، شروع بھی صحابہ کرام پر گالی سے اور اختتام بھی صحابہ کرام پر تبرہ بازی سے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ فساد ہے، اس سے بڑا فسادی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مفسد ہے، فرمایا تولا فی الارض لیفسد فیہا، تاکہ زمین میں فساد برپا کریں، اور ویہلک الحرث والنسل، اور یہ ہلاک کرتے ہیں کھیتیوں کو بھی۔ جہاں دیکھا مسلمانوں کو جیسے بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو بس نقصان پہنچانا، اور ان کی نسلوں کو کیا کرنا؟ یا مویشیوں کو تباہ کرنا۔ اور واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ دوسرا معنی وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ، پھر معنی یہ ہوگا کہ جب یہ حکمران بنتے ہیں زمین میں، منافق قسم کا آدمی، اعتقادی ہو یا عملی ہو، جب منافق کی حکمرانی آتی ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کے قوانین نافذ کرتے ہیں۔ پھر وہ کبھی اسلام کے خلاف، مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف، دینی جماعتوں کے خلاف، دین کے خلاف، یہ پھر کیا ہے؟ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ وہ تولا فی الارض، پھر کیا کرتا ہے؟ لیفسد فیہا، وہ فساد برپا کرتا ہے، اس کا فساد کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ پھر وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں جو بدعات ہوں۔ آج
ہمارے ملک میں سرکاری طور پر بدعات کو کیا ہے، ان کو باقاعدہ عام کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے سرکاری طور پر، جس کا وجود نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہے، نہ ابوبکر صدیق کی خلافت میں ہے، نہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں ہے، نہ سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں ہے، نہ سیدنا علی المرتضیٰ کی خلافت میں ہے، اور سب سے بڑھ کر کوئی مائی کا لال اس پر گفتگو نہیں کرتا کہ بتاؤ یہ اتنا اگر عظیم اور اتنا اس کا ثواب اور یہ سارا کچھ تھا تو مجھے بتائیے، فقہ تو کئی مجتہدین گزرے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت 4 کو عطا فرمائی ہے، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ ان چاروں فقہوں میں کہیں اس دن کے منانے کے کوئی مسائل تو ہو؟ عاشورہ کے بارے میں ہے، عیدین کے مسائل ہیں، عیدین کے مسائل ہیں، رمضان کے مسائل ہیں، شوال کے روزوں کے مسائل ہیں، عشرہ ذی الحج کے ہیں، اس کے فضائل ہیں، تو کم از کم ان 12 دنوں کے یہ جو ہم کیا خاص عشرہ منایا جا رہا ہے، کیا بات ہے جی، زبان پر لفظ خاتم النبیین نہیں آتا، اور کیا ہے عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایسی باتوں کو کہ تاکہ لوگوں کا ذہن بٹ جائے، او کتنا بڑا آدمی ہے جی، کتنا بڑا عاشق رسول ہے، سبحان اللہ۔ عشق رسول کی سند اب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اپنے اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی میرے گھر پر بھی کیا ہے، قوم کو بھی، تو حاجی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کیا کر لیں اپنے گھر پر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حالت ہے ہماری، اتنے گر گئے۔ تولا فی الارض، اذا تولا، جب یہ ایسے لوگ حکمران بنتے ہیں، سعی فی الارض لیفسد فیہا، بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ بگاڑ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ ایسا ہے کہ اگلے سال اس کو آپ ختم کر دیں گے۔ برائی ایسے پھیلتے ہیں جیسے جنگل کی آگ پھیلتی، اور ایسے اس کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ نسلوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اس سے مفسرین ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ شادی نہ ہو، زنا عام ہو جائے تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، لوگ اپنی خواہشات دائیں بائیں ادھر ادھر پوری کریں گے، اولاد نہیں ہوگی۔ جب اولاد نہیں ہوگی، آج ہمیں بھی سمجھایا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، 11۔ نسلوں کو تباہ کرنا، نسلیں برباد کرنا، یہ جو متع کے عاشق ہیں ان کا بھی کام کیا ہے کہ کیا ہے؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کیونکہ بس چند دن کے لیے رنگ رلیا اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہ فرمایا کہ یہ فساد برپا کرتے ہیں زمین میں، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور اگر اسے کہا جائے کہ کیا اللہ سے ڈر جاؤ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، اس کا تکبر آڑے آ جاتا ہے، وہ کہتا میں جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی دلائل دے دیں، سمجھا دیں، لیکن وہ کیا ہے؟ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے، صرف تکبر، اور فَحَسْبُهُ جہنم، اس کے لیے کافی ہے جہنم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، بہت برا ٹھکانہ ہو، اللہ تعالیٰ اس ٹھکانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، ان کے مقابلے میں اللہ والے کون سے ہیں؟ ان کی دین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم۔
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، اجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.